اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے, وہ بیوقوف ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں. اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے, تو بیوقوف ہے. صبح سے شام تک لگا ہوا ہے, میں نے نہیں اللہ ماننی, میں نے نہیں تیری ماننی, معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی. شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا. تو بیوقوف ہے, تو بیوقوف ہے. تو بتا نا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا, اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے, شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا, اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا. استاد مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیل کیوں کرتا ہے امتحان میں؟ بولے استاد باپ ہوتا ہے نا, اس کا دل کرتا ہے شاگرد فیل ہو جائے, تو کیوں کرتا ہے؟ لیکن شاگرد نے زیادتی کی, اس نے پڑھا نہیں. اس نے, میں نے کہا باپ آنکھ نامہ لکھواتا ہے, مجبور ہو کے لکھواتا ہے نا. او بھائی یاد, بڑی پیاری مثال ملا رومی لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی, اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا. دیہاتوں میں نا بوڑھی مائیں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی. کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا, کسی نے کوئی نام. کہتے ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا, اماں اس کو آواز دیتی تو بچڑا دوڑا آتا, اماں اس کو پیڑا کھلاتی. بچڑا بڑا پیارا تھا, جوان ہو گیا. اماں اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو ہل کے اندر بچے اسے لگائیں گے, کھیتی میں ہل چلائیں گے. بچڑا بڑا ہو گیا, اماں کے بیٹے کہنے لگے اماں لا, تو نے بڑا کھلا پلا لیا, اس سے کوئی کام لیتے. ہل کے آگے لگایا تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چلنا. اماں کے پاس آئے, کہنے لگے یہ نہیں چلتا. اماں کہنے لگی چلو ٹائم دو تھوڑا, سمجھ جائے گا. پھر موقع دیا, پھر آئے, کہا اماں اب تو ہم نے اس کے ناک میں نکیل بھی ڈال دی ہے لیکن اب بھی یہ ہل میں چلنے کو تیار ہے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کہا اماں سے, اماں کہنے لگی چلو تھوڑا ٹائم اور دے دو, سیانا ہو جائے گا. تھوڑا ٹائم اور دیا, ڈنڈے بھی مارے لیکن وہ سیانا ہونے کو تیار ہے. اب اماں کے پاس آئے تو اماں مجبور ہو گئی, دل نہیں کرتا تھا. کہنے لگی جاؤ پھر کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالو. وہ گیا کسائی کے پاس, اسے کاٹا گیا, اس کی کھال اتاری گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھا گئے لوگ. وہ مار ہو رہی تھی, لوگوں نے اماں سے کہا تجھے تو بڑا پیارا تھا, تو نے کٹوا کو دیا. تو اماں کہنے لگی پیارا تو بڑا تھا پر مانتا نہیں تھا. پیارا بڑا تھا, کاش بات مانتا, مقصد پورا کرتا تو کبھی بھی کاٹا. بھائی رب کریم نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جلے, اللہ کی رحمت نہیں چاہتی جہنم میں جلے, پر بندہ مانتا ہی نہیں, یہ تیار ہی نہیں ہوتا. یہ سویا ہوا ہے سویرے, یہ وہ گپے لگا رہا ہے عصر کے وقت, چوراہے پہ کھڑا ہے, نماز پڑھنے نہیں آیا. اس نے ساری زندگی میں درجنوں لطیفے سیکھ لیے, ہزاروں کہانیاں سیکھ گیا, قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا. اس نے زندگی کی ہر چالاکی سیکھ لی ہے, نہیں سیکھی تو اپنے رسول کی حدیث نہیں سیکھی, نہیں سیکھا تو دین کی ضروری باتوں کو نہیں سیکھا. اب رب کی رحمت تو نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے, وہ تو مہربان ہے, لیکن رب کریم کا قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام پورے نہیں کرے گا اسے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہیں مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا, مسلمان اپنی مرضی سے چھلانگے لگا رہا ہے, یہ خود چھلانگے لگاتا ہے, یہ باز نہیں آتا. آپ یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری سے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں, ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا ہماری دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہماری دنیا کو بھی اس غلطی کا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوست؟ کچھ گناہ ایسے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو, اس گناہ میں ہماری دنیا کا بھی کوئی فائدہ. جو آدمی جھوٹے لطیفے سناتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کوئی فائدہ نہیں اسے, لوگ 10 منٹ ہنستے ہیں اور باہر جا کہتے ہیں یار یہ تو کوئی غیر سنجیدہ آدمی, وہ عقل ہی نہیں. کیا فائدہ کمایا اس نے, کیا نفع لیا اس نے؟ جو آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے, 2 4 5 10 آدمیوں کی غیبت کر جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار بڑا چغل خور ہے. کیا کمایا اس نے زندگی میں؟ کچھ حاصل کر لیا اس نے؟ ہمارے بہت سارے گناہ میرے بھائی وہ ہیں جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو کیوں نہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے دین کو تو فائدہ ہو جائے, دین کو تو فائدہ ہو جائے.
صرف زبان کے ذائقے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں، 10 منٹ کی مسکراہٹ ہے جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑتے پھر جا رہا ہوں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا، وہ تجھ پہ رحمت نازل کر دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، جو آدمی 1 سے لے کر 31 تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھر آ جاتی ہے؟ بول کے بتائیں۔ پھر بھی جانا پڑتا ہے، کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تجھے تنخواہ لینے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کل آنا، ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسوں آنا، یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراً او خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے، تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو توجہ ہی نہیں کرتا، تو کہتا اللہ مہربان ہے۔ بھائی مہربان تو ہے، تو رحمت لینے آیا ہے، تو نے کو بہانہ بنایا اس کی رحمت کا؟ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی ہے، پر بتا نا تیرا کو بہانہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال اور نہیں مانگتا، یقین کریں نہیں مانگ، بندے قیمت مانگتے ہیں۔ آپ 100 دفعہ مسکرا کے بات کریں، ایک دفعہ نہ کرے تو کہتے ہیں مولوی صاحب امیر ہو گئے، اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے گھر کی کو بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں، ہمہ وقت آپ تندرست ہیں، ہر وقت آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ راضی ہیں، لیکن رب کہتا تو کوئی قیمت نہ دے، کوئی بہانہ ہی بنا لے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا، حضور بیٹھ گئے۔ کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں، اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔
آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئے تو صحیح نا، پہنچے تو صحیح، آ گئے، اس کو نہیں آجر صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح نا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت، ساری رات پکارتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے، بھول کے لے رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا، میرا لے رہا ہے نا، یا اللہ وہ۔ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، تو سچے کا نام لیا ہے، اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا۔ او بھائی تو بہانا تو بنانا، وہ آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا، تجھے فرصت ہی نہیں۔ تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں، عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا، تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو۔ اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی تو ایک نازل کی ہے، ابھی اللہ نے۔ ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے، تفسیر کے استاد تھے۔ میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا، تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے، تو کبھی الجھ جاتا ہوں۔ ایک سوال کئی دنوں کا ہے، اصول تفسیر کا مسئلہ ہے، تو ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہیں۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب۔ کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی۔ مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ۔ میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ۔ باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے، فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے 2 سوال پوچھنا، جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے۔ ایک پوچھنا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے، چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے، کہ نگد پیسے لایا ہے، یہ پوچھ لینا۔
جو آئے دو باتیں پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں. جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا، بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے. اتنی بات پوچھنا، باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا، بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا، باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا. بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں. باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے. بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو، میرے رسول کو، میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام. فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، احساس رہتا تھا، اسے احساس تھا، آیا کرتا تھا، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا، فضل کی چادر ڈالے گا، اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ. بندہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا پتہ نہیں سزا کیا ملے گی، چونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا، یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو، آتا رہو. پھر بھی غلطیاں ہو گئی، خیال کرتا تھا، محنت کرتا تھا، نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا، کوتاہیاں رہ گئی. یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا، یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. ٹانگیں کانپ گئی، یا اللہ پتہ نہیں. فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں، ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتے ہیں فٹافٹ ہی بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں، وہ دوسرے کدھر ہیں. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا، تو آیا کرتا تھا، تو توبہ کرتا تھا، تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا، پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں. فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی تو آ تو صحیح، تو پہنچ تو صحیح. خدا را یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا، یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ، ہر وقت. اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیاڑا ہو جاؤں گا، تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک نے. وہ کہتا فوراً آ، اپنی منصوبہ بندی بدلیں، رحمت الہی کی جانب توجہ کرے، اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائے، اور یہ ارادہ کرے کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا. اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کرے، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے. بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے، اس کے فضل پہ کرے، اس کے کرم پہ کرے، اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں.